چگی والے دی قدر او کی جانے بیٹھا رہندا ہے جڑا چباریاں تے چگی والے دی قدر او کی جانے بیٹھا رہندا ہے جڑا چباریاں تے ایک استاد تے شاگرد ہزاراں بیٹھے رہندے نے علم دے لاریاں تے او سبق سکھ پتنگا تو چاہت دا سڑ دے جڑے شمع دے لشکارے اتے قدوسی انہاں نو جنت لب دی زمین پر پھل پھول شجر اناج اگانے والا وہی کائنات کا پالن ہار بھی ہے بخشن ہار بھی ہے داتا بھی ہے گن بخش بھی ہے فیض عالم بھی ہے وہ ساری کائنات کا پیشوا بھی ہے اللہ ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے الحمدللہ رب العالمین درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء سید الرسل سید العظیم سید الامام سید الخطباء سید الریاضیات سید السیاسیات سید الرسل امام کل سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وذریاتہ وسلم کی پاکیزہ ذات پر حضرات رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا اور اس بات کا بھی اعلان فرمایا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کے اندر ہرس کو رکھ دیا ہے لالچ کو رکھ دیا ہے اب یہ لالچ انسان دنیا کے اعتبار سے استعمال کرے یا دین کے اعتبار سے استعمال کرے یہ انسان ہر کوئی بندہ بشر بچپن جوانی بڑھاپا ہر عمر کے اندر یہ لالچ باقی رہتا ہے اب یہ لالچ کی دو قسمیں ہیں ایک لالچ اچھا ہے اور دوسرا لالچ برا ہے تو اسی حوالے سے آج کا ہمارا خطبہ جمعۃ المبارک کہ لالچ کیا ہے اس سے کیسے بچا جائے اور کون سا لالچ اچھا لالچ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا قرآن بیان کرتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ ہم نے اپنے نبی کو لالچ دیا ہے وہ لالچ اس اعتبار سے ہے کہ لوگوں کو جنت میں داخل کرنے کے لیے لوگوں کو قرآن سنانے کے لیے لوگوں کو دین کی رہنمائی کرنے کے لیے لوگوں کو اللہ کا تعارف کروانے کے لیے لوگوں کو 360 بتوں سے بچانے کے لیے نیکی کا لالچ دیا ہے آقا کی ہر روز یہی تمنا ہے یہ کافر بھی مسلمان ہو کر اللہ کی جنت کا داخلہ اس کو مل جائے یہ بچہ بھی مسلمان ہو جائے یہ عورت بھی مسلمان ہو جائے گھر کے گھر مسلمان ہو جائے گھرانے کے گھرانے مسلمان ہو جائے بستیاں کی بستی مسلمان ہو جائے قبیلے کے قبیلے مسلمان ہو جائے ایک اللہ کا تعارف ہو جائے آقا کے دل میں یہ بات تھی یہ ہرس تھا یہ تمنا تھی یہ امید تھی یہ لالچ تھا نیک لالچ تھا کہ سارے کے سارے کلمہ پڑھ کر اللہ کے پیارے بن جائے اور آج ہم کو یہی بتلایا گیا ہے کہ جو انسان نیکی کا لالچ کرتا ہے وہ انسان کامیاب ہے دنیا آخرت میں کامیاب ہے ہر اعتبار سے لالچ ہے نا دنیا والے دنیا کے اعتبار سے لالچ کرتے ہیں دین والے دین کے اعتبار سے لالچ کرتے ہیں میں حافظ قرآن ہوں میں اپنے بچوں کو بھی حافظ قرآن بناؤں گا میں عالم دین ہوں میں اپنے بچوں کی بھی عالم دین بناؤں گا میرے پاس جو جو آتا ہے میں قرآن و حدیث سناؤں گا میں اللہ کے قریب کروں گا آج میں نے خطبہ جمعہ یہ سنا ہے میں اپنے دوستوں کو بتلاؤں گا
میں واٹس ایپ کے ذریعے اس کو شیئر کر دوں گا، میں اسی طرح فیس بک کے ذریعے لوگوں تک دین کی بات پہنچاؤں گا، کیونکہ ہر اعتبار سے لالچ ہے۔ میں دین کا لالچ اپنے اندر غالب رکھنا چاہتا ہوں، لوگ آئیں دین کو سمجھیں، میرے ہاتھ سے نفع اور خیر ملے، میرے ہاتھ سے میری زبان سے اچھی بات ملے، میری زبان سے اچھی گفتگو ملے، لوگ کہیں کہ جب بھی بولتا ہے قرآن کی بات بولتا ہے، جب بھی بولتا ہے حدیث کی بات بولتا ہے، وہاں جاتے ہیں اللہ اور اللہ کے قرآن کی تلاوت سنتے ہیں، اللہ اور اللہ کے قرآن کی تلاوت سمجھ کر ہم اس کی تفسیر کو جانتے ہیں، اب لوگوں کو پھلائے، اپنے گھر والوں میں تبلیغ کرے کہ سارے کے سارے لوگ نیک ہو جائیں، اپنے کاروبار کے اعتبار سے نیک ہو جائیں، اپنے گھریلو اعتبار سے نیک ہو جائیں، اپنی ازواجی حیثیت کے اعتبار سے نیک ہو جائیں، اپنی رعایا کے اعتبار سے نیک ہو جائیں، اپنے حکمرانی طور پر نیک ہو جائیں، سارے کا سارا معاشرہ نیک ہو جائے۔ میری بات بتلانے سے میری زبان کم نہ ہوگی، میری بات بتلانے سے میرے اعمال میں کمی نہ ہوگی، بلکہ اللہ میرے اعمال کے اندر اضافہ فرما دے گا، میری زبان کے اندر تاثیر کو پیدا کر دے گا۔ فرمایا یہ نیک لالچ ہے۔ نیک لالچ انبیاء کو ہوا کرتا ہے، نیک لالچ صحابہ کو ہوا کرتا ہے، نیک لالچ تبع تابعین کو ہوا کرتا ہے، نیک لالچ سلف صالحین کو ہوا کرتا ہے، نیک لالچ ائمہ کرام کو ہوا کرتا ہے، نیک لالچ اللہ کے ولیوں کو ہوا کرتا ہے، نیک لالچ لوگوں کی اصلاح کرنے والے مربی کا ہوا کرتا ہے۔ فرمایا جب نیک لالچ آ گیا آپ کے دل میں کہ میری زبان سے لوگ فائدہ حاصل کرے، میری تبلیغ کرنے سے کوئی ایک بندہ نمازی بن جائے، میری تبلیغ کرنے سے کوئی سودی کاروبار کو چھوڑ دے، میری تبلیغ کرنے سے کوئی ملاوٹ کرنا چھوڑ دے، میری تبلیغ کرنے سے اپنے گھر والوں میں محبت پیار کرنا شروع کر دے، میری تبلیغ کرنے سے قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دے، یہ نیک لالچ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس انسان کے دل میں یہ نیک لالچ پیدا ہو گیا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ کائنات کے لوگوں وہ حقیقت میں کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ جنت بن جاتا ہے، جہنم سے اس کو بچا لیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کائنات کے لوگوں میری امت، میں اپنی امت سے اس بات پر ڈرتا ہوں کہ فرمایا کہ میری امت کہے گی مالی مالی، یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے۔ حقیقت میں تین اعتبار سے اس کا مال ہے، ایک تو اس نے کھا کر اسی طرح اپنے پیٹ کے اندر ڈال لیا، ہضم کر دیا، دوسرا یہ ہے کہ انسان نے لباس پہنا، یہ لباس اس نے بوسیدہ کر دیا، اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ کے رستے میں صدقہ خیرات کر دیا، اللہ کے دربار میں آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا۔ صرف مال انسان کا تین اعتبار سے ہے، اس کے علاوہ کوئی انسان کا مال نہیں، جو باقی بچا وہ وراثت میں منتقل ہو گیا، جو باقی بچا وہ بچوں میں منتقل ہو گیا، جو باقی بچا وہ رشتہ داروں میں چلا گیا۔ انسان کا مال تو صرف تین اعتبار سے ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کھاؤ حلال کھاؤ، جب بھی پہنو اچھا پہنو، جب بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کرو تو دکھلاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، اللہ کی رضا شامل حال ہو۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لالچ یہ ہے کہ انسان لوگوں کے سامنے تبلیغ کرے، یہ اچھا لالچ ہے، لوگوں کو بدفعلیوں پر لگا دے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جس طرح کا دوست انسان اپناتا ہے، چناؤ کرتا ہے، اسی طرح انسان کا دین ہو جاتا ہے۔ اگر دوست اچھا ہے انسان اچھا بن جائے
اگر دوست برا ہے تو انسان خود برا بن جاتا ہے. اگر دوست نمازی ہے, 5 وقت نماز پڑھنے والا ہے, اس کے ساتھ یاری لگی یہ بندہ بھی نمازی بن جائے گا. اگر انسان وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا ہے, دوست قرآن پاک کے ترجمے کو پڑھنے والا ہے, قرآن کلاس کو اٹینڈ کرنے والا ہے, اب یہ دوست اس کا بن گیا, اس کا یار سجن بیلی بن گیا, اس کے ساتھ شب و روز گزارنے لگا. کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں. میرے موبائل کے اندر ایپ ہے, میں 5, 10, 15 آدھا گھنٹہ اس ایپ کو دیتا ہوں, اس میں قرآن پاک کا ترجمہ ہے, میں قرآن پاک کے ترجمے کو بھی پڑھتا ہوں اور اس کی تفسیر کو بھی سمجھتا ہوں. میرے پاس ایپ موجود ہے, میں کاروبار میں جا رہا ہوں, سفر کے اندر میں تو مصروف نہیں رہتا نا, سفر کے اندر میں خاموشی اختیار کرتا ہوں, میں ذکر و اذکار میں لگا رہتا ہوں. میرے بھائی کیا بات ہے, ہم دنیا میں رہ کر یہ دنیا کی بدفعلیوں کو ذکر کریں, اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں, درود پاک پڑھیں, اپنی زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ پڑھیں. ہمارا سفر بھی ہو جائے گا. خاموشی کا سفر کرنے سے بہتر یہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے ذکر جاری رکھے. خاموشی سے سفر یہ بہتر یہ ہے کہ انسان ذکر و اذکار کرتا رہے. جس طرح موٹر سائیکل چلانا ہاتھ کا کام ہے, پاؤں کا کام ہے, زبان تو خاموش ہے, زبان سے ذکر کیا جا سکتا ہے. گاڑی کی ڈرائیونگ کرنا تو زبان خاموش ہے, زبان سے ذکر و اذکار کیا جا سکتا ہے. اپنی گاڑی کے اندر آپ قرآن پاک کی تلاوت کو لگایا جا سکتا ہے, سورۃ کاف کی تلاوت کو لگایا جا سکتا ہے. جمعے کا دن ہے, یہ امام سدیس قرآن پاک کی تلاوت کو کر رہے ہیں, اپنی گاڑی میں چلا دیا, الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا, قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے. وہ کتنا مبارک سفر ہوگا کہ جس کے سفر کے اندر اللہ کو یاد کیا جاتا ہے. وہ کتنا مبارک سفر ہوتا ہے کہ جس سفر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کو جاری کیا ہوا ہے. اب دوست برا ہے, یہ اپنی گاڑی کے اندر فلمیں لگاتا ہے, اپنی گاڑی کے اندر ناچ گانا ڈانس لگاتا ہے. اب دوست اس کا یار یہ سجن بیلی تو بن گیا. اب یہ کہتا ہے یار کچھ نہیں, یہ تھوڑا سا مزہ ہے, یہ ہم اتنا سفر کرنا ہے, یہ تو موسیقی روح کی غذا ہے. فرمایا کہ تھوڑا سا ہم اسی طرح ناچ گانا بھی دیکھ لیتے ہیں. اب یہ بندہ دوست کے دین پر جس طرح دوست نے گاڑی کے اندر ناچ گانا لگایا, اس کو بھی سننا پڑ گیا. اب اس پر اگر دین غالب ہوتا, یہ کہتا کہ بھائی یہ بری بات ہے, ہم قرآن پاک کی تلاوت کو لگاتے ہیں. ہر چیز کا استعمال 2 طرح کا ہوتا ہے. اگر انسان اچھا استعمال کرے تو کر سکتا ہے, برا استعمال کرے تو کر سکتا ہے, لیکن اس کے دماغ کی بات ہے, اس کی رہنمائی کی بات ہے. اگر رہنمائی اچھی مل جاتی ہے, اگر اس کے دل میں تمنا اور لالچ اچھا ہوتا ہے تو اچھے کام کی کوشش کرتا ہے. اگر برا کام ہوتا ہے, دنیا کی مال و متاع اور دنیا کے آرام سکون کے لیے, اور کہتا ہے موسیقی میری روح کی غذا ہے, اس کو کیا پتا کہ موسیقی تو روح کو مرجاب کرنے والی. اس طرح موسیقی جو روح ہے وہ غذا یہ نہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے, بلکہ اس کی غذا, اس کی جو روح ہے اس کو مرجا جاتی ہے. یہ گانے سننے سے, فلمیں سننے سے انسان اللہ کے دور ہو جاتا ہے. دنیا کی لذت کو, یہ معمولی اور وقتی طور پر لذت کو حاصل کرنے کے لیے یہ انسان کتنے گناہ کر جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت پر شرک پر ہونے کا ڈر نہیں ہے, کیونکہ یہ سارے کے سارے آپ صحابہ اکرام ہیں. یہ خطاب اس وقت کے صحابہ اکرام کے لوگوں کو تھا, آج کے ہمارے لیے نہیں. فرمایا کہ آج سارے کے سارے صحابہ اکرام ہو, آپ میرے ساتھی ہو, اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو, رسول اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو. مجھے اس بات کا اندیشہ نہیں ہے کہ آپ شرک کر لو گے, لیکن اس بات کا اندیشہ ہے آپ دنیا کے لالچ میں زیادہ چلے جاؤ گے, آپ دنیا کی پیسہ تمنا حاصل کرنے میں دنیا میں زیادہ مصروف ہو جاؤ گے. اپنے آپ کو مال سے بچانا,
کیونکہ اللہ نے پہلی امتوں کو پیدا کیا مال سے آزمایا ہے، اولاد سے آزمایا ہے۔ اگر مال آ جائے انسان کے گردن میں سریا آ جاتا ہے، اگر مال آ جائے انسان اترانا شروع کر دیتا ہے، اگر مال آ جائے انسان رشتہ داری کے ناطے توڑ دیتا ہے، اگر مال آ جائے اپنے کمزوروں کا احساس کوئی نہیں کرتا، اگر مال آ جائے اپنے بہن بھائیوں سے تعلق قائم نہیں رکھتا، اگر مال آ جائے اتنے بد نصیب لوگ بھی ہیں اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، اگر مال آ جائے دنیا کے بڑی بڑی اونچی نظریں رکھ لیتے ہیں، دنیا کے یہ چھوٹے طبقے کے لوگ نہیں دیکھتے، ان کو پتہ نہیں اللہ دینے والے کو دیتا ہے، جو انسان دنیا میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کو مزید لٹاتا ہے۔ اگر انسان اپنے لذت کے لیے یہ دنیا کی رنگ رنگینی دیکھنے کے لیے پیسہ خرچ کرتا ہے، ہماری یہ یہ پھول کا گودام بنا، اس کے بھائی سے میں نے پوچھا، کہا کہ ایک رات کے فنکشن کے لیے 7-8 لاکھ روپے لگتے ہیں، لائٹنگ لگاتے ہیں، پھول لگاتے ہیں، چاند بناتے ہیں، گول دائرہ بناتے ہیں، پورے حال شادی حال کو سجاتے ہیں۔ 7-8 لاکھ روپے، اس میں 3-4 غریب بچیوں کو رخصت کیا جا سکتا ہے، اس کے سر سے بوجھ کو ہلکا کیا جا سکتا ہے۔ انسان اپنی معمولی لذت کے لیے کہتا ہے، فرمایا کہ انسان کو چاہیے لوگوں کا احساس کرے۔ اگر پیسہ آ گیا ہے پیسہ انسان کو برباد کر دیتا ہے، وہ کامیابی ہی کیا کامیابی ہے، انسان کے پاس سب کچھ آ جائے مگر رشتہ دار نہ بچے۔ انسان کہتا ہے میرے پاس بنگلہ آ جائے، میرے پاس مکان آ جائے، میرے پاس کوٹھی آ جائے، میرے پاس گاڑی آ جائے، میرا عالی شان محل ہو جائے، نوکر چاکر میرے پاس ہو، لیکن انسان کے پاس محبت کرنے والے بچے نہ ہو، اس کے گھر میں سکون نہ ہو، میاں بیوی کا آپس میں پیار محبت الفت نہ ہو، رشتہ داری سے ناتا ٹوٹ جائے، اس مال کا کیا کرنا ہے، اس پیسے کا کیا کرنا ہے، اس کے عالی شان محلوں کا کیا کرنا ہے۔ انسان کو یہ چاہیے یا اللہ مجھے اتنا مال والا بنانا، مجھے غریبوں کا احساس باقی رہے، یا اللہ مجھے اتنا مال والا بنانا تیرے رستے میں میں صدقہ خیرات کرنے والا رہوں، یا اللہ مجھے اتنے مال والا بنانا میں تیرے رستے میں زکات دیتا رہوں، یا اللہ مجھے اتنے مال والا بنانا تیری ذات سے غافل نہ ہو جاؤں، یا اللہ مجھے اتنے مال والا بنانا تیرے رستے میں شکر کرنے والا بن جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کائنات کے لوگوں مال کی تمنا نہ کرنا، اگر مال کے اندر ڈوب گئے تو ڈوب جاؤ گے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کائنات کے اندر اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، دو چیزوں کو آزمائش کہا ہے، دو چیزوں کو فتنہ کہا ہے، ایک مال کی تمنا، یہ مال انسان کے لیے آزمائش ہے، یہ مال انسان کے لیے تمنا کرنا، یہ فرمایا یہ فتنہ ہے۔ جب انسان مال کے اندر گم ہو جاتا ہے وہ انسان گم ہی ہو جاتا ہے۔ دیکھو فرعون کے پاس مال بہت زیادہ تھا لیکن اللہ کی پہچان نہ تھی، جب پہچان ہوئی تو مال کام نہ آیا۔ حمان کے پاس مال بہت تھا، دنیا میں نام باقی نہ رہا، اللہ نے اس کو جہنم کے اندر ٹھکانہ دے دیا۔ فرمایا کہ ابو جہل کے پاس مال تھا، چودر تھی جو لا الہ الا اللہ پڑھنے پر اس کو آمادہ نہ کر رہی تھی، اگر میں نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے مطیع ہونا پڑے گا، یہ مال جائیداد مجھے اسلام کے لیے وقف کرنا پڑے گی۔ سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا میرے سرتاج محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مال جتنا مال ہے اب یہ خدیجہ کا نہیں بلکہ میرے سرتاج محمد کا مال ہے، میں مال کو ترجیح نہیں دیتی، میں آپ کو ترجیح دیتی ہوں کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہو، آپ اللہ کے پیغمبر ہو۔ فرمایا رسول
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے میری پیاری خدیجہ اگر احد کا یہ پہاڑ اگر سارے کا سارا سونے کا ہو جائے محمد 3 دنوں کے اندر سارے کا سارا غریبوں کے اندر تقسیم کر دے. آقا کے اندر ہرس یہ تھی تمنا یہ تھی کہ دنیا میں کوئی کمزور نہ رہے دنیا کے اندر کوئی مال کا ہرس کرنے والا دنیا کے اندر کوئی مال کا مارا ہوا کوئی بھوکا انسان نہ رہے. آج ہماری یہ تمنا سارے کا سارا میرے پاس مال آ جائے. پچھلے جمعے میں نے کہا تھا کہ جب انسان کے پاس مال زیادہ آ جاتا ہے پھر کہتا ہے کچھ دنوں بعد یہ مال بڑھنے والا ہے یعنی یہ گندم زیادہ اس کی قیمت بڑھنے والی ہے یہ آٹے کی قیمت بڑھنے والی ہے تو اپنے سٹوروں کے اندر اسٹاک کر لیتا ہے. یہ کبیرہ گناہ ہے. مسلمان کے منہ سے لقمہ کھینچنا کبیرہ گناہ ہے. انسان کی وہ حجیں وہ نمازیں کسی کام کی نہیں ہے اگر انسان حقوق العباد کا خیال نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کا تو یہ حال ہے اگر اس کو ایک سونے کی وادی دے دی جائے نا سونے کی وادی دے دی جائے تو انسان یہ کہتا ہے میرے پاس 2 ہونی چاہیے میرے پاس پھر 3 ہونی چاہیے پھر میرے پاس 4 ہونی چاہیے یعنی کہ ایک پلاٹ اس کو مل گیا. کہا کہ یہ ایک پلاٹ اب دوسرا پلاٹ بھی ہونا چاہیے اس سوسائٹی میں بھی پلاٹ ہونا چاہیے فلاں سوسائٹی میں بھی پلاٹ ہونا چاہیے. مال کی تمنا زیادہ آ جاتی ہے. فرمایا اتنا مال پھر آ جاتا ہے انسان اللہ کے راستے سے غافل ہو جاتا ہے پھر نمازوں کی توفیق نہیں ملتی. یہ نہ جانو کہ میں بڑا مصروف ہوں مجھ سے نمازیں نہیں پڑھی جاتی. اللہ نے تجھے مال دے کر آزما رہا ہے کیا یہ مال کی وجہ سے میرے راستے سے ہٹ تو نہیں جاتا. اگر تو اللہ کے راستے سے ہٹ گیا ہے تو انسان خسارے والا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. رب العالمین نے زمانے کی قسم اٹھا کے کہا ہے ہر انسان وہ خسارے کے اندر وہ نقصان کے اندر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مال آیا خسارے سے بچنے والا وہ انسان ہے جو نیک اعمال کرتا رہا 5 وقت اللہ کو یاد کرتا رہا نیک اعمال کر کے غریبوں مسکینوں کا خیال کرتا رہا. فرمایا کہ وہ لالچ بری بلا تو بچوں کو زبانی یاد ہے اسکول کے اندر وہ نصاب موجود ہے. کہا کہ وہ 3 بھائی ان کو ایک سونے کی اینٹ ملی. کہا کہ ہم تینوں تقسیم کر لیتے ہیں لیکن جب دل کے اندر لالچ برا آ گیا نا کہا کہ ایک کو کہا کہ جاؤ شہر سے کھانا لینے کے لیے جاؤ. کہا کہ اگر میں کھانا لینے کے لیے جاؤں گا یہ کھانے کو لے کر میں اس کے اندر اگر زہر ملا دوں گا وہ دونوں مر جائیں گے یہ سونے کی اینٹ میری ہو جائے گی. جب لالچ یہ آ گیا تو کھانے کے اندر زہر بھی ڈال دیا. اس کو پتا یہ نہ تھا کہ ایک جان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. جب انسان کے دل مردہ ہو جاتے ہیں جب دل کے اندر لالچ آ جاتا ہے پھر دماغ مفلوج ہو جاتا ہے. جب دل کے اندر لالچ آ جاتا ہے انسان کی عقل پر پردے آ جاتے ہیں. جب انسان کے دل میں لالچ آ جاتا ہے پھر زبان جو کہتی ہے جو دل کہتا ہے وہ دماغ نہیں سوچتا. فرمایا کہ میں زہر ملا دوں وہ دونوں کے دونوں مر جائیں گے یہ اینٹ میرے پاس آ جائے گی. ان دونوں نے پلان یہ کر دیا تھا یہ ہم اس کے 3 حصے کیسے کریں آدھا نصف حصہ کر لیتے ہیں جو آئے گا کھانا لے کر آئے گا ہماری بھوک یہ تمنا بھی ختم ہو جائے گی اور اس کو مار بھی دیں گے یہ اینٹ جو اینٹ ہے یہ آدھی کر لیں گے. فرمایا کہ اسی طرح لالچ تمنا ان کے دلوں میں بھی آ گیا. یہ کھانا لے کر آیا آتے ساتھ ان دونوں نے اس کو مارنا شروع کر دیا. آخر کار مار دیا دنیا فانی سے مٹا دیا. اس کے دل میں بھی لالچ تھا جس نے کھانے کے اندر زہر ملائے. کہا کہ ہم حصہ کرتے ہیں اب بھوک بڑی لگ گئی کھانا کھا لیتے ہیں. کھانا کھایا کھانے کے بعد یہ منہ کی طرف سے جھاگ آنا شروع ہو گئی. وہ انسان دونوں کے دونوں مر گئے یعنی کہ تینوں مر گئے اینٹ باقی کی باقی رہ گئی. اللہ کو
التکاثر حتی زرتم المقابر، انسان کو لالچ نے مار ڈالا. فرمایا کہ قبر کے اندر جب انسان پہنچے گا اس کی قبر کے اندر جو مٹی ہے وہ اس کے لالچ کو ختم کرے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو طرح کا لالچ انسان کے اندر باقی رہتا ہے. وہ بڑھاپے کے اندر بھی انسان پہنچ جائے لیکن وہ لالچ جوان رہتا ہے. ایک لالچ وہ ہے جو مال کا لالچ ہے. مال کا لالچ بڑھاپا آ جانے پر بھی انسان کا یہ لالچ بوڑھا کوئی نہیں ہوتا بلکہ جوان رہتا ہے. آخری وقت بھی کہتا ہے میرا مال وہ بھی سنبھالو، یہ بھی میرا مال ہے وہ بھی میرا مال ہے. اپنے مال کو چھپا چھپا کر رکھتا ہے. اگر جائیداد ہے اللہ کے راستے میں وقف نہیں کرتا کیونکہ مر تو جانا ہے، اب یہ پیسہ کس کام کا. لیکن لالچ جوان ہے، لالچ جوان ہے. یہ میرے بچوں کی جائیداد ہے، یہ جائیداد اللہ کے راستے میں نہ چلی جائے. یہ بچوں کی جائیداد ہے، یہ میری جائیداد ہے، یہ کسی کو وارث نہ بنا دو. تاکہ کچھ تو لوگ ایسے ہیں اپنی جائیداد، اپنا روپے پیسہ، اپنے بینک بیلنس کا جو اکاؤنٹ نمبر ہے وہ بھی اپنے بچوں کو نہیں بتلاتے. وہ انسان مرنے کے بعد بینک سے یہ کتنی رسیدیں لے کر جاتا ہے میرا باپ تھا لیکن میرے باپ نے مجھے بینک اکاؤنٹ کا یہ نمبر نہیں بتلایا، میں حقیقی اس کا بیٹا ہوں، میرا باپ فوت ہو چکا ہے. حضرات اتنا لالچ جوان ہو جاتا ہے. فرمایا کہ میرے امت کے اندر بلکہ ہر ایک انسان جو بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن مال کا لالچ جوان رہتا ہے. دوسرا یہ لالچ ہے انسان بوڑھا بھی ہو جائے عمر کا لالچ جوان رہتا ہے. انسان یہ نہیں کہتا میں مر جاؤں میں مر جاؤں. انسان یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس مال چلا جائے. ہر وقت یہ کہتا ہے، ہر دن یہ کہتا ہے آنے والا دن میرے پاس مال زیادہ آنا چاہیے. میں آج نہ مروں، اگلا سال بھی دیکھو، 2024 سال بھی دیکھو. اگر وہ عورت یا وہ مرد جو ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو چکا ہے، چار پائی پر لیٹا ہوا ہے، مرگ موت قریب آ چکی ہے، کہتے ہیں پاؤں قبر کے اندر ہے، وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ ہم مر جائیں بلکہ یہ کہتے ہیں ہماری عمر کے اندر اضافہ ہو. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان بڑا کمزور ہے، یہ دنیا کے مال و متاع کے لیے اپنے ایمان کو بیچ ڈالتا ہے. اس کو یہ چاہیے انسان دین کے اندر لالچ کرے، لوگوں کو تبلیغ کرنے کی لالچ کرے. یہ پلاٹ ہے، میں ساتھ والا پلاٹ خرید کر مسجد کو وسیع کروں گا، میں ساتھ والی مسجد کی بلڈنگ کو عالی شان کر دوں گا. یہاں پر مسجد ہے مدرسہ بناؤں گا، یہاں پر مدرسہ ہے حفظ کی کلاس جاری ہے، میں درس نظامی کی کلاس کو جاری کروں گا. یہاں پر بچے پڑھتے ہیں، میں بچیوں کی کلاس کو بھی لگاؤں گا. دین کا لالچ ہونا چاہیے. اگر جس کے دل کے اندر دین کا لالچ آ گیا حقیقت میں وہ انسان پر اللہ کی خاص رحمت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا لالچ عطا فرمائے، دنیا کے لالچ سے محفوظ فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.